الحمد لله الذي أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وجعل في هجرته قيما للمقتدين. اللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا، ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق اللہ العظیم. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے کچھ ایمانی اصول اقدار اور اخلاقی فوائد و ہدایات. عزیزان گرامی قدر، چند دنوں کے بعد ماہ محرم شروع ہونے والا ہے اور نئے ہجری سال کا آغاز ہو رہا ہے. اس موقع پر ہم آپ کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ وہ اسے امن و عافیت، خیر و برکت اور ترقی و سعادت کا سال بنائے. بلا شبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تاریخ اسلامی کا انتہائی عظیم واقعہ ہے. آئیے اس مناسبت سے ہم ان ایمانی اور روحانی فوائد کو یاد کریں اور ان انسانی اقدار و اخلاق کا استحضار کریں جو ہجرت نبوی میں پوشیدہ ہیں. در حقیقت ہجرت نبوی میں اسلامی اصول کی اشاعت مضمر ہے، نیز یہ انسانی تہذیب کا آغاز ہے. اس مبارک سفر سے جن چیزوں کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور جو اصول واضح ہوتے ہیں ان میں سے ایک امانت و دیانت بھی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت لوگوں میں معروف و مشہور تھی. اسی بنا پر اہل مکہ اپنے اموال اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے. نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ساری امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچا دیں. اسی طرح ہجرت سے یہ ایمانی ہدایت بھی ملتی ہے کہ بندہ اللہ کی رحمت پر یقین کامل رکھے اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کرے. چنانچہ اس موقع پر جب دشمن غار تک پہنچ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کیا اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے قدموں کی جانب نگاہ ڈالے گا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین کے ساتھ فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہم ثالثہما، یعنی ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں کا تیسرا اللہ تعالی ہے. رب ارحم الراحمین نے اس یقین اور حسن ظن کا بہترین صلہ عطا فرمایا. چنانچہ ارشاد ہے فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها، یعنی اللہ تعالی نے
آپ پر اپنا سکینہ نازل فرمایا اور آپ کو ایسے لشکروں سے قوت بخشی جس کو تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت کا بھی واضح سبق ملتا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جانثاری اور محبت نبوی کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کر دینے کے متمنی رہتے تھے، چنانچہ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، پھر کبھی آپ کے دائیں جانب چلنے لگتے تو کبھی بائیں جانب چلنے لگتے، تاکہ کسی بھی جانب سے کوئی دشمن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ پھر دوران سفر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اس خدمت و سعادت پر وہ اپنی مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ نوش فرما لیا تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ ہجرت نبوی کی اہمیت کا شعور رکھنے والوں، سفر ہجرت میں امن و سلامتی کا بھی پیغام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر سلامتی کی قدروں اور امن کی بنیادوں کو مستحکم فرمایا، لوگوں کے درمیان محبت و الفت کے اصولوں کو پختہ کیا اور امن و سلام کو عام کرنے کا اس طرح حکم دیا، افشوا السلام، یعنی لوگوں سلام کو عام کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں یکجہتی اور باہمی تعاون کو مضبوط فرمایا، نیز تمام طبقات کے درمیان رواداری اور بقائے باہمی کو مستحکم فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائیوں پر تعاون کو یقینی بنانے کے لیے میثاق مدینہ مرتب کرنے کا حکم دیا، جس میں ایک شق یہ بھی مذکور تھی وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، یعنی اور یہ کہ نیکی پر ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے گا، گناہوں پر نہیں۔ یا اللہ ہمیں ہجرت نبوی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب البریات حثنا علی اغتنام الاوقات وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اہم اصول اور بہترین ہدایت جو ہمیں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے وہ ہے وقت کی قدردانی اور اس کا صحیح استعمال۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی تعلیم و تربیت، تعمیر و ترقی اور نفع رسانی کا سلسلہ شروع فرما دیا تھا۔ مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور مدینہ منورہ میں تعلیم کو عام کرنے کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں وقت کی حفاظت اور اس کو مفید کاموں میں استعمال کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اغتنم خمسا قبل خمسین وذکر منها وفراغک قبل شغلک، یعنی 5 نعمتوں کو 5 حالتوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اور ان میں یہ بھی ذکر فرمایا اور اپنی فرصت و فراغت کو اپنی مشغولی سے پہلے غنیمت سمجھو۔
اور اس سے پورا فائدہ اٹھا لو۔ الغرض، انسان جن چیزوں کی تمنا کرتا ہے ان میں سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ بس آدمی کو چاہیے کہ وہ اس نعمت کی قدر کرے اور اپنا وقت قیمتی بنائے، اس طور پہ کہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرے، اپنا کام پوری محنت سے کرے، اپنی ڈیوٹی پوری مستعدی سے انجام دے، اپنے معاشرے کی بھلائی میں حصہ لے، اپنے وطن کی ترقی میں قربانی پیش کرے اور دوسروں کو نفع پہنچانے میں سبقت کرے۔ اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مد نظر رکھے، خیر الناس انفعهم للناس، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں، ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تاکید کریں کہ وہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھیں، گرمی کی چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیں، اس میں قرآن پاک یاد کریں، نیز بامقصد اسٹڈی، مفید مطالعہ اور تعلیم مسلسل کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ اسی طرح عقل مندوں اور تجربے کاروں کی مجلس میں حاضری کے ذریعے اپنے ذہنوں کو تقویت بخشیں۔ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں جو خیر کے معاملات ہیں اس کو ہمارے لیے توشہ نجات اور توشہ آخرت بنا۔ رب العالمین ہم سب کے والدین، بہن، بھائی، بیوی، بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے، رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی خاتم النبیین والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما امر رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين۔ اللهم إنا نسألك مما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوان حكام الإمارات وولي عهد الأمين، وسدد خطى والدنا حاكمنا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بما تحبه وترضى۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار۔ اللهم ارحم الشيخ سايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخله بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة۔